السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ فصلت آیت 26 سے ابتدا کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا، اور کہنے لگے وہ کافر، لا تسمعوا، مت سنا کرو، مت کان دھرا کرو۔ کان جب بند ہوں گے، سنیں گے نہیں صحیح بات، قرآن کریم اس کی تعلیمات، تو ظاہر عمل بھی نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کی پہلے بات ہو رہی ہے نا، لہذا القرآن، اس قرآن کو مت سنا کرو، کہنے لگے وہ کافر، والغو، ایک تو سنا نہیں کرو، دوسرا سننے بھی نہ دیا کرو، یعنی جیسے لغو بات ہوتی ہے، شور و غل، فضول ایسے آوازیں نکالنا، اور شور و غل مچا دیا کرو، فی ہی، اس کی تلاوت کے درمیان، جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو خود بھی نہیں سنو اور اتنا شور مچاؤ کہ دوسرے لوگ بھی سن نہ سکے۔ ہوگا کیا، لعلکم تغلبون، شاید تم غالب آ جاؤ، شاید کہ تمہیں غلبہ نصیب ہو، کیونکہ دن بدن ترقی مسلمانوں کی بڑھتی وہ دیکھ کے جل رہے تھے، سارے حربے ناکام ہو چکے تھے، اور اب یہ گھٹیا حرکت انہوں نے کرنا شروع کر دی۔ خود سوچئے کہ قرآن کریم ہو اور پھر پڑھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہوں تو اثر تو ہوتا ہے۔ تو یہ جو ظالم لوگ تھے، بد نصیب طبقہ، خود بھی اور دوسروں کو محروم رکھنے کے لیے یہ سازش کر رہے تھے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، پس ہم کفار کو شدید عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے۔ مزہ مراد سزا، بدلہ۔ جیسے کوئی نافرمان ہو تو کہتے سمجھو، نہیں تو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ دوبارہ غلطی نہیں کرو گے، تو یہاں بدلہ سزا کے طور پہ ہوتا ہے، وہ مار ہوتی ہے نا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بہت برا انہیں بدلہ دیں گے اس نافرمانی کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اسوا بہت برا یا بدتر۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ ہے سزا اللہ کے دشمنوں کی۔ یہ کیا ہے؟ جزا، سزا۔ اعداء دشمن، کن کے؟ اللہ کی کیا ہے؟ نار، یعنی جہنم کی آگ۔ آیت 19 کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، اعداء اللہ، یہاں اعداء اللہ النار، آگ کون سی؟ جہنم کی۔ کتنے دن ٹھہرنا ہوگا؟ رب کہتے ہیں لہم فیہا دار الخلد، دار کہتے ہیں گھر کو، خلد یعنی دائمی، ہمیشہ، ان کے لیے اس میں ہی ہمیشہ ٹھہرنا ہے، یعنی ٹھہرنے کا گھر ہے، اسی میں ہی ہمیشہ ٹھہرنے کا گھر ہے۔ جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، جیم ہا دال روٹ ورڈ ہے، انکار کرنا۔ یہ سزا ہے اس بات کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ کو اپنے بندے بہت پیارے ہیں، لیکن جب بہت ہی کوئی نافرمان ہو جائے، بات ہی نہ سنے، تو پھر کوٹ تو پڑتی ہے نا۔ وقال الذین کفروا، اور کافر کہیں گے کیا؟ ربنا، آیا ہمارے رب، ارنا، ہمیں دکھا، الذین اضلانا من الجن والانس، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، جو شیطان تھے، چاہے جنوں میں سے یا انسانوں میں سے، نجعلہما، ہم انہیں بنا ڈالیں گے، یا مراد کیا ہے؟ بنائیں گے کیسے؟ تختہ نیچے، اقدامنا، اپنے قدموں کے نیچے، قدموں کے نیچے آئیں گے تو کیا کریں گے؟ پھسل جیسے جاتا ہے، رون ڈالتا ہے، پاؤں کے نیچے کسی کا ہاتھ بھی آ جائے تو کیا برا حال ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، خود اندازہ لگائیں، وہ اس انداز میں غضبناک ہوں گے جنہوں نے ہمیں ورغلایا تھا، آئے نہ ہمارے سامنے، ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے روند ڈالیں گے۔ ایک توہین والے الفاظ بھی تو ہے نا، پاؤں کے نیچے کسی چیز کو دے دینا۔ لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ، تاکہ وہ ہو جائیں پست ترین لوگوں سے۔ اسفلین، پست ترین، جو بالکل ڈاؤن ہوتے ہیں، اسفلین بالکل ڈاؤن۔
ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے قالو کہا ربنا اللہ، ہمارا رب کریم اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس قول پر پختگی سے قائم رہے، پھر پھرے نہیں۔ جب کہا اللہ ہمارا رب ہے تو پھر اس رب کی ہر بات کو ماننے والے لکی لوگ، ہر حکم کے سامنے سر جھکانے والے لوگ، وہ خوش نصیب لوگ جو اپنے اس وعدے پر پختگی سے قائم رہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، تتنزل اترتے ہیں ان پر کیا چیز؟ ملائکہ، فرشتے، فرشتے اترتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں اللہ تخافو، کہ نہ ڈرو، ولا تحزنو، غم نہ کرو، وابشرو، اور تمہیں بشارت ہو، اور تمہیں خوشخبری ہو، کس چیز کی؟ بالجنہ، جنت کی، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، آج تمہارے سامنے ہیں۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تشتہی، جو چاہے گا، من کرے گا، پسند آئے گا، کہتے ہیں نا ہمارا آج اس چیز کے کھانے کا دل ہے، وہاں خوشخبری کے ہے، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تمہارا جی چاہے، جو تمہیں پسند ہو، جو تم آج چاہتے ہو تمہیں ابھی ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو گے۔ نزلاً من غفور الرحیم، نزلاً میزبانی ہے، مہمان ہو بندہ، میزبان ہو رب، رب بھی کیسا؟ غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا، اس کی طرف سے یہ میزبانی ہے۔ اس کا ذرا لطف تو اٹھائیے۔ صرف کرنا کیا ہے کہ رب کے احکامات کو ماننا ہے تو کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ شان بندگی کیا ہے؟ شان بندے نوازی کس کو کہتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ شان بندگی تو یہ ہے کہ انسان زبان سے اقرار کرے کہ میرا رب اللہ ہے، پھر آخر دم تک اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے احساسات اور جذبات سے، اپنی خلوتوں میں بھی اور جلوتوں میں بھی اس کی تصدیق کرتا رہے۔ زبان سے یہ کہہ دینا کہ میرا رب اللہ ہے آسان ہے، لیکن عمر بھر ثابت قدمی سے اس پر ڈٹے رہنا بڑی ہمت اور مردانگی کا کام ہے، یاد رکھو۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ اپنے اعمال اور جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ذرا ان کا محاسبہ تو کیجیے۔ حضرت انس سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر فرمایا، یہ ترمذی شریف کی حدیث سے طیبہ، لوگ کہنے کے تو کہہ دیتے ہیں ربنا اللہ، لیکن پھر اکثر اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ جو آدمی آخر دم تک اس بات پر ثابت قدم رہا اس کا شمار اس زمرے میں ہوگا۔ یہ جو بشارات ہیں یہ ان کے لیے ہیں، یہ بشارات ان کے لیے۔ اور خلفائے راشدین، ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ آیت جب پڑھی، پوچھا کہ مطلب کیا ہے؟ لوگوں نے کہا لم یذنبو، کہ استقامت کا معنی یہ کہ پھر اس سے گناہ صادر نہ ہو۔ فرمایا تم نے تو یہ کام بڑا مشکل بنا دیا۔ عرض کی آپ بھی پھر بتائیے، سمجھائیے۔ بتایا یعنی اللہ کو اپنا رب ماننے کے بعد اس پر استقامت کا یہ مطلب ہے کہ پھر بت، جو بت ہے نا ان کی طرف لوٹا نہ جائے، یعنی اللہ کا ہی ہو کے رہا جائے۔ حضرت فاروق اعظم نے زیادہ خوبصورت اس کا وضاحت کی، فرمایا کہ وہ ثابت قدمی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور لومڑی کی طرح ہیلا سازیاں کر کے راہ فرار اختیار نہیں کرتے۔ سمجھ آئی؟ حضرت عثمان غنی نے بھی اپنے انداز میں بتایا، جو عمل کرتے اخلاص سے کرتے ہیں، ریا اور نمائش کا وہاں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ لوگ دیکھ رہے ہوں تو بڑا ایکٹیو ہو کے تو نمازی بھی آتے غازی بھی آتے، جب کوئی نہ ہو، جب صرف اللہ ہو اور پھر بندہ جرم کرے، یہ تو غلط ہے نا۔ یہ بھی بڑی خوبصورت تعریف کی حضرت عثمان غنی نے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ فرائض کی ادائیگی استقامت ہے،
اور بہت سارے ہمارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے یہی فرمایا کہ شریعت کے تمام احکام کی بجا آوری اور جن امور سے روکا گیا ہے ان سے اجتناب اور آخر دم تک اس طریقے کا پر ثابت قدم رہنا۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی نے عرض کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اسلام کے بارے میں مجھے ایسی بات بتائیے کہ محبوب کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے۔ تو محبوب نے فرمایا، کہو کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور پھر عمر بھر اس پر ثابت قدم رہا۔ اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ شان بندگی کے ذکر کے بعد اب شان بندہ نوازی کا بیان شروع ہو رہا ہے یہاں پہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ان مقبول بندوں پر کیا نازل ہوتے ہیں؟ فرشتے، اور ان کو تسلیاں دیتے ہیں۔ قبر حشر سے بھی خوفزدہ ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ اپنی اولاد، عزیز و اقارب جو تم پیچھے چھوڑ جو گے ان کے بارے میں بھی تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا حافظ اور ناصر ہے۔ اور سنو، ہم تمہیں یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے ہیں اور وہاں کی سرمدی بہاریں تمہارے لیے چشمے برا ہیں۔ اللہ کے جو پیارے پیارے سے بندے نا، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور پیر کرم علی شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ کیا وہ فرشتوں کی باتوں کو اپنی ظاہری کانوں سے سنتے ہیں؟ تو انہوں نے پھر بتایا کہ بعض کا قول یہ کہ فرشتوں کا نزول موت کے وقت ہوتا ہے، لیکن اہل تحقیق کا قول یہ ہے کہ ساری عمر یہ سلسلہ رہتا ہے۔ جب بھی بندہ مومن اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنے فرائض سے عہدہ برا ہونے کے لیے راہ عمل پر گامزن ہوتا ہے نا، تو قدم قدم پر تیز کانٹے اس کے پاؤں کی جب تواضع کرتے ہیں نا، ہر موڑ پر حشر بداما مصیبتیں منتظر ہوتی ہیں، رنج و علم کے بادل ہر طرف سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت ملائکہ دل جوئی کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ بعض مقبول بندے فرشتوں کی یہ باتیں اپنے کانوں سے سنتے ہیں، جو ان کی باتیں نہیں سنتے ان کے دلوں میں طمانینت اور تسکین کی ایک ایسی کیفیت نمودار ہو جاتی ہے کہ ایک اکھڑے قدم پھر جم جاتے ہیں، پھر باطل کے مقابلے میں قوت مدافعت تیز ہو جاتی ہے، نئے ولولے، نئے جوش کے ساتھ منزل مقصود کی طرف بندہ بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کوئی چیز راہ میں پھر حائل نہیں ہو سکتی۔ پھر مرتے وقت لحد میں روز حشر تمام مقامات پر ملائکہ کی رفاقت ہوتی ہے۔ خوش نصیب لوگ ہیں نا، فرشتے ان پر اترتے ہیں۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں فرشتے ان پر اترتے ہیں، دینی دنیوی مشکلات جو انہیں پیش آتی ہیں ان میں ان کی ایسی امداد کرتے ہیں کہ ان کے سینے کھل جاتے ہیں، بذریعہ الہام خوف جیسے ہوتا ہے نا وہ بھی دور ہو جاتا ہے۔ جس طرح کافروں کو ان کے برے ساتھی برے کاموں پہ اکساتے ہیں نا، تو فرشتے اچھے کاموں کے لیے اکساتے ہیں۔ تو صرف نیک بننا ہے تو فائدے ہی فائدے ہے نا۔ تو اللہ ہم لوگوں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، دلوں میں سکون ہو، منزل پہ پہنچنا، فرشتے استقبال کریں، رب میزبان ہو۔ اور احادیث کریمہ کے اندر یہ بڑے خوبصورت الفاظ آتے ہیں کہ رب خود پوچھے گا کچھ اور چاہیے، کچھ اور چاہیے۔ بندے جیسے کہتے ہیں اس کے بڑھ بڑھ کی چیزیں رب کریم وہاں اللہ کے لیے تو کون کہے گا تو فیکون ہو جانی ہے، کون سا مشکل، زمین و آسمان چند دنوں میں بنا دیا۔ تو وہاں کہا جائے کہ درختوں پھل دو تو یہ پھل دے دیں گے۔ جو چیز بندہ چاہے گا اس کو ملے گی۔ میزبان رب کریم ہے، میزبان رب کریم میں رب کا دیدار ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، حوریں بھی ملیں گی، نعمتیں بھی ملیں گی، عزتیں بھی ہوگی۔ تو کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ تعالی رب سے یہ بھی دعا ہے کہ مالک کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اعمال، ہمارے کردار بتائیں کہ ہاں ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ مالک تمام لوگ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جس کو جس چیز کی طلب ہے وہ عطا فرما۔ ہمارے بچوں کی خیر فرما، جنہیں بچوں کی طلب ہے کریم ان کی جھولیوں کو بھر دے،
وما علینا الا البلاغ المبین وصلی اللہ تعالی علی محمد سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.